صبح سندھ کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، تعلیمی اداروں کی زبوحالی کا تذکرہ تو اکثر ہمارے پروگرام میں شامل ہی ہوتا ہے۔ آج بات کریں گے بلوچستان کے علاقے بھاگ کی، جہاں ترقی کے اس دور میں بھی گورنمنٹ پرائمری سکول حیدریہ بھاگ کے طالب علم زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات ہمیں بتائیں گے مشتاق کلہوڑ اس رپورٹ میں۔ دور جدید میں بھی بولان میں گورنمنٹ پرائمری سکول حیدریہ بھاگ کے طالب علم زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو گورنمنٹ کے تعلیم مفت اور عام کرنے کے دعوے، اور دوسری طرف ان اسکولوں کی حالت دیکھی جائے تو وہ حکومت کے ان دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک گورنمنٹ پرائمری سکول حیدریہ بھاگ میں ہے، جس میں طلبہ زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بیٹھنے کو بینچیں تو درکنار ٹاٹ تک دستیاب نہیں، کچھ بچے پلاسٹک کے تھیلے اور کچھ گھر سے رضائیاں لا کر بیٹھتے ہیں، کچھ چٹائیوں پر بیٹھ کے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں یہ طالب علم سرد ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں تو گرمیوں میں سخت گرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسکول کی کوئی سرکاری عمارت نہیں، اساتذہ کے بیٹھنے کے لیے ٹوٹی ہوئی کرسیاں، اور وہ بھی تعداد میں کم ہے، لیکن پھر بھی اساتذہ محنت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ طالب علم بھی اتنی مشکلات کے باوجود علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اکثر سرکاری اسکولوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں تعلیم نہیں ہوتی، کسی نے آج تک سرکاری اسکولوں کے مسائل کی طرف توجہ نہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مشکل حالات کے باوجود بھی ان کے طالب علم اچھے کالجز میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ واحد اسکول نہیں، ایسے کئی اسکول ہیں جو مسائلستان کا گھر بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سرکاری اسکولوں پر بھی توجہ دے۔ تعلیم کے شعبے میں ترقی کے بغیر ملک اور قوم کا ترقی کرنا ناممکن ہے۔ دنیا بھر میں اس شعبے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس شعبے پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی توجہ اس شعبے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے دور دراز علاقوں کے علاوہ شہری علاقوں میں بھی تعلیمی اداروں کی صورتحال قابل رحم ہے۔ دوسری بات، خاص طور پر صوبہ بلوچستان جہاں عوام احساس محرومی کا شکار ہے، وہاں تعلیمی سہولتوں کی فراہمی انتہائی ضروری ہے، جس پر حکام کو توجہ دینی چاہیے۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی، نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا اگلا مرحلہ ماہ رواں کے آخری ہفتے میں شروع ہوگا، جبکہ امن برقرار رکھنے کے لیے تربیت مکمل کرنے والے لیویز فورس کے اہلکاروں کو جنوبی وزیرستان کی مختلف چیک پوسٹوں پر تعینات کیا جائے گا۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا اگلا مرحلہ ماہ رواں کے آخری ہفتے میں شروع ہوگا، جبکہ امن برقرار رکھنے کے لیے تربیت مکمل کرنے والے لیویز فورس کے اہلکاروں کو جنوبی وزیرستان کی مختلف چیک پوسٹوں پر تعینات کیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں، نہ صرف جانی بلکہ مالی اور پھر اپنے گھر بار چھوڑنے تک کی قربانی دی۔ حالات میں بہتری کے بعد اب امید کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے مرحلے میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کو ان کے علاقوں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ امید ہے کہ ان متاثرین کو بہتر سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ واپس جا سکیں۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی۔ گزشتہ سال آنے والے سیلاب نے ملک بھر میں انفراسٹرکچر کو بری طرح متاثر کیا، مگر بیشتر علاقوں میں 7 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور دیگر سرکاری املاک سمیت حفاظتی پشتوں کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا، جو پہلے سے تباہ حال لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1903 میں تعمیر کیے جانے والے دریائے سندھ کے گائیڈ بند کو گزشتہ سال آنے والے سیلابی ریلوں نے شدید نقصان پہنچایا۔ گائیڈ بند کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر سینکڑوں خاندانوں کو محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنا پڑی، مگر نصف سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی متعلقہ محکمے کی طرف سے گائیڈ بند کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہیں کیا جا سکا، جو شہریوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے۔ اس وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں کہ محکمہ اریگیشن والے اس کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اتنا زیادہ ہے، تو جب پانی کا اصل موسم آتا ہے تو اس وقت تو پانی جو ہے نا ادھر سڑک کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ابھی وقت پر کام کر کے ہمیں بچایا جائے۔ شہریوں کی طرف سے گائیڈ بند کی مرمت میں غیر معمولی تاخیر کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ گائیڈ بند کی مرمت میں مجرمانہ تاخیر سے لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہر کی تباہی کا خطرہ ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے مسلسل غفلت کا مظاہرہ قابل افسوس ہے۔ شہریوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گائیڈ بند کی مرمت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کیے جائیں۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں آج بھی تازہ ہیں۔
7 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासरा इलाकों की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू ही नहीं किया जा सका। जब तामीर और मुरम्मत का काम शुरू ही नहीं हुआ और मुतासरीन भी इमदाद की अदम फराहमी का रोना रो रहे हैं, तो फिर अरबों रुपए की इमदाद का मसरफ क्या है? ये सवाल अवाम के जहनों में उभर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आला हुक्काम सूरत हाल का जायजा लेकर मुतासरा इलाकों में तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कराएंगे। और अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा की खबरों का। PK 69 में 28 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए 96 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। हल्का PK 69 की ज़िमनी इंतखाबात के लिए 96 पोलिंग स्टेशन, 276 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं, जिनमें मर्दों के 161 जबकि औरतों के 115 पोलिंग बूथ हैं। जिला टांग के कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 1,25,006 है, जिनमें 74,795 मर्द और 50,211 खवातीन वोटर्स हैं। रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम इसरार खान ने दुनिया न्यूज को बताया कि पोलिंग स्टाफ की तैनाती हो रही है, जिसके लिए पोलिंग स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन साफ और शफाफ और पुरअमन मुनक्कद हों। टांग की ये नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के गुलिस्तान बीटनी की वफात के बाद खाली हुई थी। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि इस इलाके में इंतखाबात के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से मिलकर DCO साहब से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब से बहुत से इक़दाम उठाए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस हल्के में इंतखाबात सही तरीके से, मुनसिफाना तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से मुनक्किद हों। तो इसके लिए हमने पुलिस की नफरी भी बढ़ा दी है। और प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे पंजाब कॉलेज गुजरात में सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल मुनाकिद किया गया।